أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد نہج البلاغہ نامی مقابلے کے سلسلے کی یہ چھٹی ویڈیو ہے۔ گزشتہ سیشنز میں یہ عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی عظمت بیان کر کے اپنی اطاعت کا اتباع کا حکم دیا، عملی طور پر ان راہوں کو جو کمال تک پہنچاتے ہیں طے کر کے دکھایا، اور جنہوں نے ان راہوں سے سرپیچی کی اور گمراہی اختیار کی ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور سرزنش کی۔ آج کے سیشن میں گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ امیر علیہ السلام نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور انسان کے گمراہ ہونے کے دو اسباب کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں کمال یہی ہوتا ہے کہ کمال کی راہیں دکھاؤ اور ان کی رکاوٹوں سے بھی آگاہ کرو۔ نہج البلاغہ کو اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں کو امیر علیہ السلام نے انسان کے کمال میں رکاوٹ کا بڑا سبب قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلا شیطان اور دوسری دنیا پرستی۔ امام علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا سب سے طویل خطبہ جو خطبہ قاسیہ ہے اور خطبہ نمبر 190 ہے، یہ خطبہ حقیقت میں اسی شیطان کی مذمت میں اور اس کے دھوکے کے سلسلے میں ہے اور دھوکوں سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور امام علیہ السلام کے اس ایک خطبے کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ کہ امام فرماتے ہیں دیکھو اس نے تکبر کی وجہ سے اپنی ان عبادتوں کو ضائع کیا، تو آپ بھی تکبر سے بچو۔ تو امام علیہ السلام حقیقت میں شیطان کے اس دھوکے اور فریب سے بچنے کے لیے مختلف انداز میں ہدایات فرماتے۔ خطبہ نمبر 190 کو اگر آپ دیکھیں تو امام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا۔ الفاظ جناب امیر علیہ السلام دیکھیے، وہ بننا تو بڑا چاہتا تھا لیکن اللہ نے اس بڑے بننے کے وجہ سے اس کو چھوٹا بنایا، اور بلندی کے زعم کی وجہ سے کس طرح اسے پستی دی۔ وہ بلندیوں پہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اللہ نے اس کو پستی دکھائی۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے ایک اور مقام پر اسی شیطان کے متعلق فرمایا، تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ متوجہ کرنا ہے کہ اس رکاوٹ کو سمجھو اور کبھی آپ بھی وہی قدم نہیں اٹھاؤ جو شیطان کی طرف سے اٹھایا گیا۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طول طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا۔ ایک گھڑی کے لیے، ایک لحظے کے لیے، ایک سجدے کے مقابلے میں اس نے گھمنڈ کیا تو اس کے وہ ساری عبادتیں اور ساری کوششیں ضائع ہو گئیں۔ حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اس کی عبادت کی تھی، ایک گھڑی نے وہ سارا کچھ ضائع کر دیا۔ تو یہ ایک رکاوٹ ہے شیطان کی صورت میں جو جناب امیر علیہ السلام نے تفصیل سے متوجہ کیا کہ خبردار اس خطرے کو آپ بھانپ لیں اور کہیں آپ کے کمال کی راہ میں یہ نقب نہ لگائے، یہ جو آپ کو رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ دوسری چیز جو جناب امیر علیہ السلام کے خطبات کا اور فرامین کا ایک بہت بڑا موضوع اس سے متعلق ہے، وہ ہے جناب امیر علیہ السلام دنیا کے دھوکے سے متوجہ کر رہے ہیں۔ ایک سے بڑھ کے ایک جملہ جناب امام کا کلمات کسار نمبر 77 کو آپ دیکھیے، اگر وہاں امام فرماتے ہیں اے دنیا دور ہو مجھ سے، کیا میرے سامنے اپنے کو لاتی ہے یا میری دلداد و فریفتہ بن کر آئی ہے؟ تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے؟ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے
जा किसी और को जुल दे, मुझे तेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं तो 3 बार तुझे तलाक दे चुका हूं कि जिसके बाद रजू की गुंजाइश नहीं। तेरी जिंदगी थोड़ी, तेरी अहमियत बहुत ही कम, और तेरी आरज़ू जलील व पस्त है। और फिर इमाम ठंडी आह भर के फरमाते हैं, अफसोस ज़ादिरा थोड़ा, रास्ता तवील, सफ़र दूर दराज और मंजिल सख्त है। ये जुमलात अदा करके अमीर अलैहिस्सलाम दूसरे धोखे यानी दुनिया से होशियार करना चाहते हैं। और फिर एक और मकाम पर इसी दुनिया के बारे में फरमाया, और ये अपने एक प्यारे को जनाब सलमान फ़ारसी को ख़त नंबर 68 अगर देखिए तो उसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने दुनिया के धोखादही को जनाब सलमान फ़ारसी के सामने आगाह किया और फरमाया, सलमान देखो दुनिया की मिसाल सांप की सी है। सलमान फ़ारसी, दुनिया की मिसाल सांप की सी है जो छूने में नरम मालूम होता है मगर उसका जहर मुहलिक होता है। अब ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फ़ारसी को, और हकीकत में उनके ज़रिए से हमें भी पैगाम है कि शैतान और दुनिया के धोखादही से महफूज रहें। फिर इंसान अगर इताअत की अहमियत को भी जानते हुए और इन धोखा और फरेब देने वाली चीज़ों से आगाही के बाद भी अगर गफलत करे, तो इमाम ने उस गफलत से जगाने के लिए उस मौत का तज़किरा किया है। और इमाम गफलत से, ख्वाब गफलत जिसको हम कहते हैं, उससे जगाने के लिए हमें मौत को याद दिलाया है कि कहीं ऐसे नहीं है कि आप सोए हुए रहें और फिर मौत ही आ जाए। मुझे इमाम अलैहिस्सलाम का वो जुमला बहुत पसंद है, नाजुल बलागा का हिस्सा नहीं है, लेकिन जाहिज़ ने जो 100 कलिमात नाकल किए हैं उसमें से चौथा कलिमा है, और जाहिज़ ने वहाँ ये नाकल किया। और एक अंग्रेज़ औरत ने, जर्मन अंग्रेज़ औरत ने अपनी कब्र के कतबे पे इसको लिखवाया है, और वह है कि अन्नासु नय्यामुन इज़ा मातू इंतबहू, लोग सोए हुए हैं, जब वो मरेंगे तो जागेंगे। अमीरुल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मरने से पहले हमें मरने का हाल बतला के हमें जगाना चाहते हैं। इसके लिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खुतबा 218 अलहाकुमुत तकासुर में मौत को तफसील से बयान किया है, और एक खुतबा जो खुतबा गर्रा कहलाता है, खुतबा नंबर 81, ये खुतबा तो मुकम्मल मौत के ऊपर है। और इसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जवानों को, खुतबा गर्रा में जवानों को खुसूसियत के साथ मुतवज्जे करते हैं, और इमाम फरमाते हैं, देखो उसने तुम्हारी उम्रें मुकर्रर कर दी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जिन्हें तुमसे मख्फी रखा है कि कब तक तुम्हें यहाँ रहना है, और गुज़श्ता लोगों के हालात व वाक़यात से तुम्हारे लिए इबरत अंदोज़ी के मौक़े बाकी रख छोड़े हैं। ऐसे लोग जो अपने हज़्ज़ो नसीब से लज्जत अंदोज़ थे और खुले बंदों आज़ाद फिरते थे, किस तरह उम्मीदों के बर आने से पहले मौत ने उन्हें जा लिया, और उम्र के हाथ ने उन्हें उनसे ना उम्मीदों से दूर कर दिया, और उम्र के हाथ ने उन्हें उन उम्मीदों से दूर कर दिया। उस वक्त उन्होंने कुछ सामान न किया कि जब बदन तंदुरुस्त थे, और उस वक्त इबरत व नसीहत हासिल न की कि जब जवानी का दौर था। जवानों के लिए खुसूसियत के साथ, इसलिए कि हम जवानी के नशे में ये समझते हैं अभी मौत का तो वक्त ही नहीं है। नहीं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं जवानी में भी मौत भी आती है, और जवानी बहुत जल्द बुढ़ापे में भी ढल जाती है। यहाँ इमाम का खुसूसी तौर पर फरमान मद्देनज़र रहे कि उस वक्त इबरत व नसीहत हासिल न की कि जब जवानी का दौर था, क्या फिर ये भरपूर जवानी वाले कमर झुका देने वाले बुढ़ापे के मुंतज़िर हैं? यानी जवानों को उस बुढ़ापे का मुंतज़िर न रहना चाहिए कि जब नमाज भी आदमी मुकम्मल तौर पर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बाकी वाजिबात भी अदा नहीं कर सकता। तो इमाम यहाँ जवानों को मुतनब्बिह कर रहे हैं कि बुढ़ापे के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगियों को मत ज़ाय कीजिए, बुढ़ापे से पहले बुढ़ापे का एहतमाम कर लीजिए और अपनी ज़िंदगियों को संवार लीजिए। तो ये इस खतरे से आगाह करने के बाद और मौत के ज़रिए से होशियार करने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने
ایک مہم چیز جو نہج البلاغہ کا ایک بہت اہم موضوع ہے وہ ہے انسانوں کے ساتھ تعلق، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے آپ نے برتاؤ کرنا ہے۔ اس کو امام نے مختلف مقامات پر خوبصورت الفاظ میں ادا کیا ہے۔ مثلا وصیت 31 کو دیکھیں، انسانی تعلقات کو امام نے کس انداز میں پیش کیا۔ ایک بات جو یہاں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، امام حسن علیہ السلام کو لکھی گئی وصیت میں امام فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھو، مختلف نصیحتیں فرمائیں، اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملہ میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو، اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو، یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی ہو تو برا سمجھو، اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو۔ اور یہاں زبان کے متعلق خصوصیت سے امام نے فرمایا جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، اگرچہ تمہاری معلومات کم ہوں۔ دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو خوبصورت اہتمام کیا زبان پہ کنٹرول کا، جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ یہ ہے امام کا عمومی طور پر انسانوں کے ساتھ برتاؤ کی وصیت 31 میں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جو انسانی تعلقات میں سے ایک تعلق کو مہم شمار کیا ہے وہ ہے سیاست، یعنی اجتماعی زندگی میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں۔ خط نمبر 53 خصوصیت کے ساتھ اسی سیاست کے موضوع پہ ہے، اور جوانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس خط کو پڑھیں۔ اس خط میں ایک مقام پر امام فرماتے ہیں تمہارے نزدیک دوسروں سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اور ایک سیاستدان کو انسانی اور اجتماعی برتاؤ کیسے رکھنا ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہارے نزدیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونی چاہیے کہ جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ اب حق کی کڑوی باتیں سیاستدان کے لیے، یعنی اس کے چاپلوسی اور اس کے سامنے خوشامد مت کیجئے۔ جو خوشامدی ہوتا ہے امام نے فرمایا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والا ہو، اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں۔ آپ اگر گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہوں میں آپ کے مددگار نہ ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہوں۔ پرہیزگاروں اور راست بازوں سے اپنے کو وابستہ رکھنا، پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ تمہارے کسی کارنامہ کے بغیر تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں، کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اور سرکشی کی منزل سے قریب کر دیتی ہے۔ یہ عمومی طور پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا ایک پہلو سیاست کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو بیان فرمایا۔ اور سیاست میں بہت سارے اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے اکثریت حاصل کرنے کے لیے، لیکن دیکھیے ایک فرمان جو امام نے اپنے بھائی کو ایک خط کے جواب میں، یہ خط نمبر 36 ہے، اپنے بھائی کو اس اکثریت کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ امام فرماتے ہیں اپنے بھائی کو، یہ عقیل، آپ کا بھائی اپنے گرد لوگوں کا جم گھٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی، اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہو جائیں تو میں زیادہ ہمت والا ہو جاؤں، چھوڑ جائیں تو میں گھبرا جاؤں، نہیں۔ دیکھو اپنے بھائی کے متعلق چاہے کتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ بے ہمت و ہراساں ہو جائے گا، یا کمزوری دکھاتے ہوئے لذت کے آگے جھکے گا، یا مہار کھینچنے والے ہاتھ میں بآسانی اپنی مہار دے دے گا، یا سوار ہونے والے کے لیے اپنی پشت کو مرکب بننے دے گا۔ نہیں، علی کثرت و قلت نہیں، علی حق کو دیکھتا ہے۔ اور یہ اپنے بھائی جناب عقیل کو تحریر میں ارشاد فرمایا۔ اور اس حصے میں جو انسانی تعلقات میں سے ایک اور تعلق جس کو جناب امیر علیہ السلام نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا اس کو عرض کرتے ہیں۔
जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खुतबा नंबर 23 में इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, कोई शख्स भी अगरचे वो मालदार हो, अपने कबीले वालों और उस अम्र से कि वो अपने हाथों और ज़बानों से उसकी हिमायत करें, बेनियाज नहीं हो सकता। और वही लोग सबसे ज़्यादा उसके पुश्त पनाह और उसकी परेशानियों को दूर करने वाले और मुसीबत पड़ने की सूरत में उस पर शफीक व मेहरबान होते हैं। अल्लाह जिस शख्स का सच्चा ज़िक्र खैर लोगों में बरकरार रखता है तो ये उस माल से कहीं बेहतर है जिसका वो दूसरों को वारिस बना जाता है। और फिर इसी रिश्तेदारी के अहमियत के हवाले से अमीर अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को वसीयत 31 में फरमाते हैं, अपने कौम कबीले का एहतराम करो, क्योंकि वो तुम्हारे ऐसे परोबाल हैं कि जिनसे तुम परवाज करते हो, और ऐसी बुनियादें हैं जिनका तुम सहारा लेते हो, और तुम्हारे वो दस्त बाजू हैं जिनसे हमला करते हो। यहाँ अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले को परोबाल से तशबीह दी कि इंसान अगर कबीले के साथ हो तो वो कमाल की राहों को तय करके अपने परोबाल बना के इस कबीले को बुलंदियों को पा सकता है। परवरदिगार हमें अमीर अलैहिस्सलाम के दस्तूरुल अमल के मुताबिक ज़िंदगी